जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुफ्ती फरमान मिसबाही ने अपना ईमान कैसे बचाया, उनके इतने सालों के तजुर्बे से साहिल को क्या नसीहत दी, और वीडियो देखने वाले काफिरों के लिए इस वीडियो की चैलेंज ये है कि क्या मुफ्ती फरमान मिसबाही को कुरान की आयतें बकरी खा गई, वो बात पता होगी। वीडियो अभी पॉज करें और अपना जवाब कमेंट में जरूर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मौलाना शफीक साहब ने आपका नंबर दिया है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। जी जी, आप खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा, हाँ मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुफ्ती साहब, मामला ये है ना कि बहुत परेशान चल रहा हूँ एक 2-3 महीने से। और जी। ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में चला जाऊंगा। क्यों? मैं जहाँ पे असल में काम करता हूँ वहाँ पे कई सारे गैर मुस्लिम मेरे दोस्त लोग भी है ऑफिस में। तो हम्म। वो क्या करते हैं, आए दिन जो है ना कुछ एतराज इस्लाम के ऊपर वो लेके आते हैं। तो अब हम्म। वो बातें सुनते सुनते एक तो जवाब नहीं होता है, दूसरा वो सुनते सुनते अब मेरा जहन भी जो है ना थोड़ा भटकने लगा है। तो बहुत अच्छा अच्छा। परेशान हूँ कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मौलाना। आपके आपके लिए मतलब आसान रास्ता ये है, ठीक है। हिंदुस्तान के जो हालात हाँ है ना। तो साफ डायरेक्टली आप जवाब दे दिए, भाई आपका मजहब आप माने, ठीक है, आप अपने पास रखिए। हाँ। जो एतराज है वो अपने पास रखिए, बाकी मेरा काम मेरा मजहब हम जाने। और मैं समझता हूँ अपना अपना काम करने के लिए अपना अपना काम करें, आप यहाँ बेजा को एतराज ना करें यहाँ पे। अच्छा, नहीं लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हो गई है कि मेरे जहन में भी बैठ गई है। अब मैं उसके जवाब ढूंढने के लिए तलाश में लगा हूं लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। अच्छा, क्या है बताइए। हाँ, जैसे मुफ्ती साहब, अगर हम इस्लाम में जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह सुब्हान व तआला का, उसी को देख ले तो एक जी सवाल जहन में ये आता है कि अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई, इंसानों को जी क्यों बनाया। जी जी तो कुछ समझ में ही नहीं आता इसका क्या जवाब है। जी जी। तो इसकी आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दे। 2-3 मसले थे तो वो अगर हल हो जाए तो फिर से जो है ना मेरा ईमान जो है तरोताज़ा हो जाएगा। और ये ज़हन जो है भटकेगा नहीं किधर, शैतान गुमराह नहीं कर पाएगा। जी जी जी। तो ये अल्लाह ने ये दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया और ये इंसान, ये सब क्यों बनाए मुफ्ती साहब? बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसका जी जवाब भी जी। बहुत आसान है। ठीक जी। है। हाँ। मैं आपके सामने कुछ पढ़ रहा हूँ, उसको समझ लीजिए आप, है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा और अच्छे तरीके से। जी जी। ऐसे एक सवाल है, जैसे ये एक बहुत अहम और गहरा सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया क्यों बनाई। जी। इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्ज झेल आप हाँ। समझ सकते हैं। जी जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हुँ। मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाई है। हुँ। ये कुरान की आयत है। हाँ। इस आयत से मालूम होता है कि दुनिया और इसमें मौजूद मखलूक़ात की तख्लीक का असल मकसद क्या, इबादत है। हुँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन मखलूक़ात की जो है ना, मखलूक़ात को बसाने के लिए दुनिया को बनाया है। हुँ। और ये ऐसी दुनिया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हुँ। वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि जो है तुम्हें आज़माए, तुम ही में से कौन बेहतरीन अमल करता है। मतलब ये है कि दुनिया को तुम्हारे लिए बनाया, हाँ। मकसद ये था कि तुम दुनिया में जा करके मेरी इबादत करो। जी और जी। इसके साथ-साथ मैं तुम्हें जाँचूँगा, जी। चाहे मौत के ज़रिए हो, ज़िंदगी के ज़रिए हो, कि तुमने जो है कौन-सा नेक अच्छा अमल किया है। जी। तो गोया कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, जहाँ हुँ। इंसान का ईमान, अमल, सब्र और इताअत में आज़माया जाता है। गोया कि यूँ समझ लीजिए कि ये जो दुनिया है आपके लिए इम्तिहान गाह है ये। जी जी। तैयारी करनी है, इम्तिहान देना है आपको। जी, तो मुफ्ती साहब रिज़ल्ट ये, आखिरत में मिलना है। हाँ, ये मेरे ख़्याल से आपने सूरह कलम की आयत नंबर 2 की तिलावत की है, अभी सूर इसका माना बताया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु ये अमला। सूरह मुल्क है, ये सूरह मुल्क आयत नंबर 2। हाँ, सूरह मुल्क, सॉरी सूरह मुल्क 67 नंबर की जो सूरत है उसकी। जी, जी। जी, जी।
تو مفتی صاحب سوال یہ اٹھتا ہے پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عبادت ہی کروانی ہے تو ہماری جو دنیا یا یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو بہت وسیع ہے، اس کا تو ہم کو کہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے یہ اس کا بھی ہم کو اندازہ نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو جی اتنی بڑی دنیا میں ہمارا جو یہ دھرتی ہے یہ تو ایک ذرے سے بھی کم ہے، یعنی آپ ڈاٹ جی کہہ لیں تو ڈاٹ تو ہم کو دکھ جائے گا، لیکن آپ گیلیکسی، ہماری اتنی بڑی جو گیلیکسی ہے اسپیس میں اگر آپ بہت دور چلے جائیں تو ہماری اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گی، وہ پوائنٹ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر عبادت، پہلی بات تو سوال یہ ہے کہ عبادت کیوں کرانا چاہتا ہے، دوسری بات کہ عبادت ہی کروانی تھی تو یہ اتنی بڑی کائنات کیوں بنا دی، اور تیسری بات کہ اللہ امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا؟ اگر پہلے سے پتا ہے تو امتحان لینے کا سینس نہیں بنتا ہے، تو اس میں کیسے دیکھیے، جواب پہلا ملے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے دنیا کو بنایا ہے تاکہ انسان دنیا میں رہ کر کے، ہے نا، ہوں وہ عبادت کر سکے، بندگی کر سکے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا محتاج ہے، یہ سوال ہے آپ کا، ہے نا، کہ ہاں اللہ اس کو کو ہماری کیا، عبادت کی کیوں ضرورت پیش آئی، ہے نا، جی، ہوں ٹھیک ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ، ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو انعام و اکرام دیا ہے، آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہاتھ دیا، دو پیر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوں اس طرح سے آپ کا جو پورا جسم ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، ہوں اگر آپ سوچیں گے کہ اللہ تبارک، گویا کہ آپ کیا عالم صغیر ہے، ہم، جی، ہمارا جو وجود ہے، ہاں تو ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے شکرانے کے طور پر ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ ہاں، اچھا، آپ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ اگر ہوں کڈنی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، ہوں تو ڈائلسس کروانا پڑتا ہے، بالکل، اور ڈائلسس میں منیمم جو ہے نا ایک مرتبہ ڈائلسس کروانے سے جو ہے 10,000 روپے لگتا ہے، بالکل بہت پیسے خرچے ہوتے ہیں، بہت پیسے خرچے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فلٹر مشین جو دیا ہے وہ 24 گھنٹہ کام کرتا ہے فری میں، ہوں تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا شکرانے، کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہوں اللہ نے جو دو آنکھیں دی ہے، ٹھیک ہے، جو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ ہوں اسی طرح سے اگر آپ اور مزید غور کریں، انسان کا جو خصیہ ہے، بظاہر تو یہ ہے ہوں ایک خصیے کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے، ہوں تو آپ اللہ خوشیاں تبارک و تعالیٰ مطلب نے آپ ٹٹی کی بات کر رہے ہیں نا؟ کیا چیز؟ خوشیت ہے یہ ٹٹی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، گوٹی کی؟ نہیں، اس کی ہاں، نہیں، اس کی نہیں۔ اچھا اچھا، ہاں یہ جو ایک انسان کے اندر ایک پارٹس ہے، ہاں دو گلی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ان دو گلی کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے۔ اچھا، ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فری میں اتنی ساری چیزیں دے دیا ہے، تو ہوں کچھ تو ہونا چاہیے آپ کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ہاں، نہیں آپ کی تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب میرا جو پہلا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کو اس عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بالکل صحیح بات ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جی کوئی چیز سے جب فرق ہی نہیں پڑتا، نہ اس کے کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہ کرنے سے کوئی نقصان ہے، تو وہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے، بے مطلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو اگر ہماری عبادت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو اللہ نے جو انسان اور دنیا بنائی یہ تو بے معنی ہو گئی، کیونکہ اس کو فرق ہی نہیں، نہیں پڑتا۔ بے معنی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم لوگ محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آپ کا رہا یہ سوال کہ ہماری عبادت کرنے سے، نہ کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، بالکل، تو ہم پر عبادت کیوں لازم ہے؟ ہاں نہیں تو نہیں نہیں لازم نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، جب اللہ کو کرانا ہے عبادت، اس وجہ سے اس نے انسانوں کو بنایا، لیکن اس کے انسانوں کے عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، جی نہ جی اس میں کوئی فائدہ ہے، مطلب اگر میں عبادت کر لوں، تہجد پڑھوں، تو اللہ کی کوئی برتری اور نہیں ہو جائے گی، جی اللہ جی کا جو مرتبہ ہے، اللہ کی جو صفت ہے اس میں ذرہ برابر بھی چینج نہیں آئے گا، جی ہے نا؟ جی اسی طریقے سے اگر میں عبادت نہیں کروں اور کوئی شرک کرتا ہے تو جی اللہ کی جو رحبانیت ہے اور باقی جو اس کی صفت ہے اس میں بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، مطلب اس کو نقصان نہیں ہوگا، جی جی ہے نا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے مفتی صاحب کہ جب جس چیز کے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے، اس سے اگر اللہ کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے،
نہ اس کو فرق پڑ رہا ہے، تو یہ بے مطلب ہو گئی نا، اللہ کا یہ بنانا یہ بے مطلب ہو گیا، نہیں یہ بنانا کیسے بھی مطلب ہو گیا؟ کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا، اس کا نہ فائدہ ہے نقصان ہے، جو چیز کا نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، اور اگر انسان وہ چیز بنائے تو وہ بے مطلب کہی جاتی ہے۔ آپ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں یہ چیز، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں یا تو فائدہ ہوتا ہے یا تو نقصان ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے، بے مطلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا اتنی بڑی دنیا، وہ بھی اتنی بڑی کائنات، وہ بھی ایک جواب پینڈنگ ہے آپ کے طرف سے، کہ ایک تو بے معنی ہے، دوسرا جو طریقہ ہے اللہ کا کہ عبادت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دھرتی پورے یونیورس میں، پورے اسپیس میں، جو کہ دکھتی بھی نہیں ہے، اس میں ہم انسان تو کچھ بھی نہیں ہے پھر، تو وہ جی ان سے عبادت کرانے کے لیے اتنی بڑی کائنات اسپیس جو ہے اس کا بنانا، یہ تو کوئی ڈیزائنر اگر کوئی ہے اس طریقے سے تو ہم کہیں گے یہ ڈیزائنر کو عقل ہی نہیں ہے کہ یہ بے مطلب کی اتنی بڑی کائنات بنا دیا، حالانکہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کام اس کو لینا ہے صرف وہ 6 فٹ کے 5 فٹ کے انسانوں سے، عبادت والا اس مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہے اللہ۔ تو ایک تو سوال وہی اٹھ گیا کہ بے معنی ہے اللہ کی تخلیق، اور دوسرا جو ڈیزائن سے بنا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی بے معنی ہے، مطلب اس میں سینس ہی نہیں بنتا، اس کا ڈیزائن جو ہے وہ فلاڈ ہے، ورنہ اتنی بڑی کائنات نہیں بناتا نا پھر۔ جی ابھی جی جیسے مثال کے طور پہ مفتی صاحب، جیسے کہ میں اور آپ جو ہے اگر ہم کو کوئی گھر دے تو ہم بولیں گے کہ بھائی 3 BHK کا دے دو، بنگلہ دے دو جس میں 4 5 یہ ہو، بیڈ روم ہو، ایک بڑا کچن ہو، چلو جی آس پاس جو ہے نا آنگن ہو، ہم اتنا ہی بولیں گے نا۔ لیکن جی ہم کو ایک گاؤں کے اتنا بڑا اگر گھر دے دے تو ہم کیا کہیں گے جو گھر دیا، یار کیا بیوقوف انسان ہے، میری اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا میں کیا کروں، جی ہے نا، اس کا میں کیا کروں، یہ تو میرے مطلب کی نہیں ہے، میرا کام ہی جی نہیں ہے اس سے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی اور صرف مقصد تھا انسانوں سے عبادت کروانا، جی تو وہ تو ڈیزائن میں ہی فلا ہے، ڈیزائن ہی رانگ ہے، اور اس کا بے مطلب تخلیق ہے نا مولانا مفتی صاحب، اس کا ہم کیسے اس کا جواب ڈھونڈے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ جو میرے دماغ میں جو ڈالا ہے نا مفتی صاحب، یہ ہوں اصل میں ہے ناستک، ملحد جی ہے۔ اب جی جی اس نے میرے، ہاں ایتھیسٹ ہے وہ۔ اب جی دیکھو، ابھی اگر کوئی مسلمان ہے تو ہم تو اس کو بول سکتے بھائی ہمارا ایمان ہے، جی اور جی ہم مان لیں گے، لیکن اب ناستک بولتا ہے تو اس کو تو صرف ایمان سے اس کو کیا لینا دینا ہے، جی اس کو دلیل چاہیے، اس کو کوئی آرگیومنٹ چاہیے، اس کو کوئی منطقی جواب چاہیے، تو اب ہم جی کہاں سے دے جواب؟ اور پھر وہی چیز ہمارے وہ جو ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہی چیز ہمارے ذہن میں بھی وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کا جی جواب ہی نہیں مل رہا۔ تو یہ کیا ہے مفتی صاحب، اس کا کیا کیا جائے؟ جی جی یہ بے مطلب کی دنیا اللہ نے کیوں بنائی، اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا چلو، اس میں آپ کے پاس ابھی جواب نہیں ہے، آپ اس پہ تھوڑا غور کر کے مجھے بتانا۔ اب اگر آگے دیکھتے ہیں مفتی صاحب، یہ جو ٹیسٹ ہے، جی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جی نے موت اور زندگی اس لیے عطا کی تاکہ دیکھ سکے تم میں عمل میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، ٹیسٹ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کو ٹیسٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ ٹیسٹ لینے کی چکر میں مفتی صاحب، دنیا میں دیکھو، انسان کے اندر جو غلط کام کرنے کی جو فطرت ہے، ٹھیک ہے، ہوں وہ بھی اللہ نہیں ڈالی۔ اگر اللہ یہ فطرت اللہ نہیں ڈالتا، تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے بھائی، ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھائی رکھ دیا ہے، برائی بھی رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ نے برائی کا واضح پیدا کر کرنے دیا ہے والا کہ کون ہے؟ اگر آپ اس کو لیجیے گا تو ایسا ہاں، ہوگا، اس کو لیجیے گا تو ایسا ہوگا، ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سمجھ اللہ میں نے آ گیا واضح کر دیا ہے نا۔ مفتی آپ صاحب۔ کے سامنے دودھ، سنیے، آپ کے ہوں، سامنے دودھ کا گلاس بھی ہے، زہر کا ہوں، گلاس بھی، کس کو لیجیے گا آپ؟ ہاں، اچھا جیسے میں مثال اگر دیتا ہوں اگر آپ کو۔ اگر آپ یہ کہیں ہوں، گے ٹھیک ہے ہم زہر کا گلاس پی لیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی غلطی ہوگی اس میں؟ نہیں، اللہ نے تو آپ کو دے دیا ہے نا دو راستہ، کہ آپ کو بھائی دودھ والا راستہ چلنا ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ میں یہ اینگل سے نہیں بول رہا ہوں، میں ہوں، اس اینگل سے بول رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ دیکھو، میں بتاتا ہوں، کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں، جیسے آپ جو ہے لکڑی ہے، جی لکڑی کو اگر آپ کرنٹ والی جگہ پہ لگاؤ گے تو کیا اس پہ کرنٹ لگے گا؟ نہیں نہیں کیونکہ کرنٹ لگنے والی چیز ہی نہیں ہے اس میں، جی ہے نا۔ تو انسان کے اندر اگر برائی کرنے کی صفت اگر اللہ نہیں دیتے، کیونکہ خالق تو اللہ ہے ہر چیز کا، جی اگر برائی کرنے کی صفت ہی نہیں دیتے اللہ، تو ایک جی انسان برا کام کرے گا ہی نہیں۔
ہے نا, لیکن اب اللہ نے وہ صفت اس وجہ سے دی کیونکہ وہ ہم کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جی اس آیت کے مطابق. لیکن جی وہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ٹیسٹ لینے کی چکر میں یہ برے کام کی جو صفت انسان کے اندر ڈالی ہے. آپ مفتی صاحب آپ کو پتا بھی ہوگا کہ بخاری یا مسلم میں غالباً ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر تھوڑا سا زنا والی چیز ڈالی ہے, جی وہ چاہ کے بھی نہیں بچ سکتا. آپ کو یہ حدیث پتا ہوگی, آپ مفتی صاحب ہے. جی اچھا, مطلب یہ جو برائی والی صفت ہے وہ اللہ نے ڈالی ٹیسٹ لینے کے لیے, لیکن وہ ٹیسٹ لینے کی چکر میں مفتی صاحب, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں ہے, اگر پتا نہیں ہوتا تو ٹیسٹ لے کے بھی مطلب ہے. جیسے اسکول کی جو ٹیچر ہوتی ہے وہ بس ایک گمان لگا سکتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ پاس ہو سکتا ہے کیونکہ اچھا پڑھتا ہے, یہ بچہ فیل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اچھا نہیں پڑھتا, اس کا گمان ہوتا ہے. لیکن اس کا گمان جو ہے یا اس کا آبزرویشن جو ہے کئی بار فیل ہو جاتا ہے. یعنی جس کو وہ سمجھی تھی کہ یہ فیل ہو جائے گا کئی بار ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ. اور جس کو سمجھی تھی کہ یہ پاس ہو جائے گا, فرسٹ رینک سے پاس ہو جائے گا, وہ آتا ہے لاسٹ نمبر یا وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس کا صرف گمان ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ لینا کمپلسری ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے, مکمل علم نہیں ہے. اللہ کو مکمل علم بھی ہے, پھر کیوں ٹیسٹ لے رہا ہے؟ ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے. دوسرا, ٹیسٹ لینے کی چکر میں اللہ نے جو یہ برائی کرنے کی صفت ڈالی ہے, اب اس میں تو دیکھو جس کا ٹیسٹ لے رہا ہے اللہ, اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی برائی ڈالی, اب تم کو اس سے بچنا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی اپنا ایک اس میں زہر رکھ دوں, ایک اس میں دودھ رکھ دوں, تو آپ اگر دودھ پیو گے تو آپ کا فائدہ, آپ اگر زہر پیو گے تو آپ کا نقصان, ہے نا. تو لیکن جس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جس کے ذریعے سے لے رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کسی بچی کا ریپ نہیں کرے, ٹھیک ہے, جی 6 سال کی بچی ہے, 7 سال کی, یا 10 12 14 سال کی, ہوتا ہے دنیا میں, ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, بچیوں کا بلاತ್کار کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جی اب ٹیسٹ لینے کی چکر میں یہ جس کا ریپ ہو رہا ہے جس بچی کا, اس کی کیا غلطی اور اس کا کیا ٹیسٹ ہوا ریپ کروانے میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں کس اینگل سے بات کر رہا ہوں؟ یہ جو ہے نا یہ ایسے خیالات ہے جو ہاں انسان کو جو ہے نا ٹھیک ہے ہاں, وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا ایمان جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے دھو لے, وہ گویا کہ نہیں یہ لیکن سب اس کا بیجا اگر جواب ہو. اس طرح سے یہ سب بیجا اعتراضات ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, اور ہر ایک سوال کا جواب ہے. ہوں, ملحدین کے تقریباً 100 اعتراضات ہیں, ہاں, تو گویا کہ آپ نے 3 اعتراض کو بیان کر دیا ہے, تو اس کا قریب جواب قریب کیا ہے 100 لیکن؟ اعتراض, ان کے جوابات بھی ہے. ہاں, نہیں کیا جوابات ہے؟ مطلب ابھی جو میں نے پہلے والا تو ہمارے پاس جواب نہیں تھا جو پہلے ڈسکس کیے, اب یہ جو ٹیسٹ والا معاملہ ہے اس پہ کیا جواب ہے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی, اور اس میں پھر اللہ کو ہم کیسے اچھا ثابت کریں گے, کیونکہ وہ ٹیسٹ لینے کی چکر میں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے. جس کا ریپ ہو رہا ہے, کیا ریپ ہونا اس کا ٹیسٹ ہے؟ نہیں نہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. نہیں نا, لیکن اس کی جس سے ریپ ہو رہا ہے اس کا ٹیسٹ لینے کی چکر میں اس بچی کا تو ریپ ہو گیا نا. اگر اللہ وہ ٹیسٹ لیتا ہی نہیں تو اس بچی کا ریپ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیے اللہ تبارک ہوں, و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے نا اپنے عبادت کے لیے بنایا, مقصد عبادت ہے, ٹھیک ہے. اس اس کے پہ تو بعد ڈسکشن کر لیے نا ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں, نے انسان کے اندر نفس کو رکھا, ٹھیک ہے, ہاں تاکہ دیکھیے انسان جو ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے ہاں اگر وہ نفس پر غلبہ پالے, ٹھیک ہے. ہاں, فرشتوں میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ہوں فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے ہوں اور ہمارے اندر نفس ہے. ہوں جب ہمارے اندر نفس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے کہ نفس پر قابو پانے کے باوجود, نفس ہونے کے باوجود ہے نا کنٹرول کرتے ہوئے اگر وہ میری عبادت کرتا ہے ہوں تب تو پھر کوئی بات نہیں ہے, یہ تو آپ گویا کہ امتحان میں کامیاب ہو رہے. لیکن اگر نفس ہے ہوں, اور اس کے باوجود کیا کر آپ گناہ کر جا رہے, گناہ کی طرف جا رہے, کسی کا گویا کہ جیسے آپ نے کہا ریپ کر دیا, ٹھیک ہے, ہاں ہاں, کسی کو کچھ اور کر دیا, ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہوں ایک اصول دے دیا ہے, ٹھیک ہے. ہوں اگر کوئی شخص ریپ کرتا, اگر وہ شادی شدہ ہے, ہوں تو اس کی سزا گویا کہ مقرر کر دی گئی ہے کہ انہیں جو ہے سنگسار کر دیا جائے, مار دیا جائے. ہوں نہیں, اگر ریپ غیر کا شادی ذکر شدہ, تو سنیے, ریپ اگر کا غیر ذکر شادی تو شدہ قرآن ہے. میں نہیں ہے نا مفتی صاحب, کہاں سے, کون سی ہاں, آیت میں آپ کو ریپ کی سزا قرآن میں کہاں سے مل گئی آپ کو؟ ارے بھائی الزانی تو وہ زانی فجلد کل زانی واحد میں کیا ہے, ریپ نہیں ہے یہ. نہیں, ریپ کا مطلب کیا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے. نہیں, زنا جو ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زنا کر رہے ہو, اس میں ریپ نہیں ہوتا ہے. ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ آپسی رضامندی سے وہ زنا کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں زنا, مطلب اس میں تو ریپ نہیں, نہیں ہے. زنا کی تعریف میں اگر قرآن مقدس میں گہرائی میں جائیں گے تو اس ہاں, وہ بھی زنا میں شمار ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن کدھر ایسا میرے کو تو نہیں ملا مفتی صاحب. اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے جہاں پہ اللہ ریپ کی سزا بتا رہا ہے
تو بتا دیجئے، میرے علم میں اگر اضافہ کوئی ہو جائے شخص گا. زبردستی کسی بچی سے اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے. نہیں، یہ قرآن میں کدھر ہے؟ مجھے قرآن میں بھائی نہیں ملا کدھر. بالکل بھائی، زنا کی تعریف میں اس میں ہے. ٹھیک ہے، زنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنا کیا تو بچی سے آپ کرے کسی سے بھی کرے اس کی سزا یہ ہے. زنا آپ اڈلٹری کو کہتے ہیں نا. اڈلٹری میں جو ہے یعنی جو آؤٹ آف میرج، شادی کے بنا آپ اگر سیکس کرتے ہو، چلو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کو تو 100 کوڑے لگیں گے. اگر آپ شادی جی شدہ ہے تو آپ کو اچھا، رجم کی آیت تو قرآن میں ویسے بھی نہیں ہے نا مفتی صاحب. رجم کی بالکل آیت ہے قرآن میں؟ کون سی بالکل آیت ہے، ہے؟ رجم ہے نا. شادی شدہ کے لیے رجم کی آیت ہے؟ جی جی. کون سی آیت ہے؟ مجھے کیونکہ دھیان سے نکل گیا. کیونکہ جو ہوں رجم کی اور یہ جو دودھ پلانے والی آیت تھی وہ تو بکری کھا گئی تھی نا. امی عائشہ کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی تو نہیں بکری تو کھا گئی تھی. آیت مقدس ہے. اچھا ایک وہ، منٹ. ہاں مجھے ذرا ریفرنس دے دو، میں ایک بار چیک کر لوں گا. میرے خیال سے وہ جو رضائیت کی آیت تھی دودھ پلانے والی، وہ بکری کھا گئی تھی. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ بکری کھا گئی. وہ آپ بخاری کی، میرے خیال سے بخاری میں ہی حدیث ہے نا. امی عائشہ فرماتی ہے کہ جو رجم اور دودھ پلانے والی آیت تھی غیر محرم کو، تو وہ بکری کھا گئی. ہم بزی تھے رسول اللہ کی تدفین میں تو بکری آ کے کھا گئی. وہ میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا. آپ کو یہ نہیں ہاں. پتا اتنی مشہور حدیث ہے بکری آیت کھا گئی تھی؟ نہیں تو ارے کیا مفتی صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. ایک منٹ رکے، میں آپ کو ابھی جو آپ ہے نا اس حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں. آپ مجھے رجم کی آیت نکالیے، میں تب تک جو ہے نا آپ کو وہ والی حدیث کا ابھی میں دے دیتا ہوں. آپ کو ایک منٹ دیجیے گا مجھے. ایک منٹ رکو. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1934 ہے. ایک منٹ اچھا دیجیے. مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیجیے آپ. ہاں ایک منٹ رکو. ارے بارش آ گئی، ایک منٹ میں تھوڑا سائڈ میں آتا ہوں. یہ آیت آپ کی، یہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری کیا مفتی صاحب؟ کیا؟ یہ والی حدیث جو بکری کھا گئی تھی قرآن کی آیتوں کو، 2 آیتوں کو. یہ دیکھو، یہ ہے عبداللہ ابن ابی بکر سے یہ روایت ہے. اچھا یہ انگلش میں ہے، اس کو میں اردو میں ڈھونڈتا ہوں، رکیے. ایک منٹ رکیے، sunna.com پہ جاتا ہوں میں. یہ دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1944 ہے. میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. یہ دیکھیے، یہ باب رضائل کبیر ہے. اس میں ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت اتری، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے مفتی صاحب. میرے کو لگا آپ کو پتا ہوگا یہ. نہیں نہیں. ہاں تو یہ دیکھیے جو دودھ پلانے والی آیت اور رجم کی جو آیت ہے، آپ کو رجم کی آیت ملی قرآن میں؟ ہاں، یہ جو رجم کی آیت ہے، ٹھیک ہے ایک منٹ اور رکیے، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں. جی 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 مفتی صاحب ملی آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں. ہاں یہ جو آیت رجم ہے نا، ہاں رجم یعنی شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، پتھروں سے مار کر سزا دینا. جی جی قرآن میں کہاں ہے؟ ہاں ہاں. تو قرآن مجید میں جو ہے نا بطور تلاوت موجود نہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے نا مشروعیت ہے. مطلب قرآن سے بھی، آج، سنت نبوی سے بھی اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے. قرآن میں جو لیکن ہے وہ تلاوت منسوخ ہے پر حکم باقی ہے. لیکن مفتی صاحب میں حضرت یہی کہہ رہا عمر ہوں. رضی اللہ عنہ، بخاری ہاں وہ شریف کی مجھے حدیث پتا پاک ہے، ہے. مجھے پتا ہے. لیکن جی جو قرآن جو آج ہمارے پاس حفظ کا قرآن ہے، اس میں یہ آیت موجود نہیں ہے.
आयत ठीक है। मुझे तिलावत नहीं है ना, हुक्म है। हाँ हाँ, लेकिन आयत तो अभी मैं अगर कुरान किसी को बताऊं कि भाई हमारे कुरान में रजम की आयत है, तो वो पूछेगा ठीक है मेरे को चैप्टर नंबर बता, सूरा नंबर बता, आयत नंबर बता, तो नहीं बता पाऊंगा ना मैं। हाँ तो उनको बता दीजिए, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है नहीं, ये, है ना। बुखारी में बता सकता हूँ, कुरान में नहीं बता सकता हूँ, हाँ कुरान में नहीं बता, देखिए है ना। तो ये अब जो फिर कुरान, से आते हैं डिस्कशन में, मुफ्ती साहब देखिए, आपको ये चीज पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डिस्कशन पे आते हैं कि आपने बताया कि भाई इंसान के अंदर नफ्स रखा, फरिश्ते से बेहतर हो जाएंगे अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, लेकिन मेरा वो सवाल जो है कि ये नफ्स डाल के जो टेस्ट लेने की चक्कर में किसी बच्ची का रेप हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या गलती? अगर अल्लाह टेस्ट लेते ही नहीं, ये नफ्स डालते ही नहीं और सिर्फ इबादत ही करवाना था, तो फरिश्ते तो ऑलरेडी थे इबादत करने के लिए, तो ये टेस्ट लेने के इसकी चक्कर इसकी में। सजा आखिरत हाँ, में है ना, ठीक है। दुनिया में तो अल्लाह देख, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब आप जब तक मौजूद है तो आपकी उम्मतियों को सजा इसलिए नहीं दी जा रही है कि आप मौजूद है दरमियान में, ठीक है। अगर आप नहीं होते, जैसा कि पहले के अंबिया किराम है, उन लोगों ने गुनाह किया, ये जो भी किया, अल्लाह तबारक व तआला हाँ, उनको सजा दे दी है, तबाह हाँ। बर्बाद कर दिया है। हम्म। अगर कोई शख्स जो है, यानी इस उम्मत मोहम्मदिया की सजा को आखिरत के लिए मुअख्खर कर दी है। अब अगर कोई बंदा जो है किसी से जिना करता है जबरदस्ती, किसी से रेप कर लेता है, ठीक है, इसकी सजा आखिरत में है। हम्म। भले ही दुनिया में इसको सजा नहीं है, लेकिन आखिरत में इसकी सजा है इसकी। हाँ, मैं और आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि आखिरत में सजा है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो सजा पे नहीं है। देखो, मेडिकल लाइन में एक टर्म होता है, मुफ्ती साहब आपने भी सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी लगने से बेहतर है कि बीमारी लगे ही नहीं। बीमारी से आपने बचना है, ये नहीं कि बीमार पुराने होके। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको नफ्स दिया है तो नफ्स से बचने के तरीके भी बयान किया अल्लाह ने, हाँ, हर लेकिन तरीका बयान कर दिया कि आप कैसे कंट्रोल में वो रखिएगा, आपको 100 क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। फिर भी अगर अपने आप को अगर आप गड्ढे में गिरा लेंगे तो वो गलती आपकी होगी ना। नहीं नहीं, मेरी गलती तो है, मतलब मेरे को तो सजा मिलेगी। उस हाँ, बच्ची की क्या गलती है, मुझे वो जानना है। उस बच्ची की क्या उस गलती है जिसका रेप हो रहा है? उस बच्ची का कुछ कसूर नहीं है, तो गलती तो इस वो हैवान तो की, जानवर की है। वो तो बली का इसीलिए बकरा तो बन गई ना, टेस्ट। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वला तक़रबुल फ़वाहिशा, नहीं, ये सब मुझे फवाहिश के मालूम करीब है। भी मत जाओ, ठीक है। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाए, यानी जो ज़िना के असबाब होते हैं और जो ज़िना के जो सबब होते हैं, असबाब होते हैं, हाँ, रीजन होते हैं, आप उसके करीब भी ना जाए। आपकी बात जब उसके बिल्कुल मैं मानता हूँ मुफ्ती साहब कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, बता दिया कि नहीं जाना है, लेकिन जाते हैं लोग और जिना करते हैं, और हमारी आंखों के सामने है बहुत सारे केसेस। मैं कह जी, रहा हूँ कि अल्लाह ने तो बोल दिया कि मत करना, लेकिन अल्लाह ने वो फितरत भी रखी है बुराई करने वाली, तो उस बुराई करने बुराई। वाले अल्लाह फितरत तो रखी है, पर ये भी तो हाँ, बयान कर दिया कि ये सही नहीं है, ये सही है। नहीं सही नहीं है वो तो बोला, लेकिन लोग करते हैं, तो जिस, और अल्लाह को टेस्ट लेना है। देखो, अगर अल्लाह फितरत में नहीं डालता तो रेप ही नहीं होता ना, लेकिन टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने फितरत में वो चीज इंसान पे डाली है। इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला ने ना, अल्लाह हाँ, तबारक व लेकिन तआला नफ्स से देखिए, ऐसा नहीं कि इंसान को मजबूर कर दिया है। नहीं, मैं मजबूर बोल ही नहीं रहा हाँ, मुफ्ती साहब, हाँ, तो मेरा वही बात सवाल है ना आप नहीं कि समझ यहाँ रहे। जो अल्लाह ने, सुनिए ना, अल्लाह ने हाँ, अगर आपको नफ्स दिया तो अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है आपको। मैं कब बोला अल्लाह ने मजबूर किया? आपके इख्तियार में दिया है, आप किस पे चलना चाहते हैं। मैं मेरे साइड का बोल ही नहीं रहा, जो रेप कर रहा उसका मैं बोल ही नहीं रहा, वो तो बड़ा बदबख्त इंसान है और हो सकता है अल्लाह उसको जो है ना वो कयामत के दिन सजा दे दे, या ये भी हो सकता है ईमान वाला है तो अल्लाह उसको सीधा माफ कर दे, जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 48 है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ठीक है, कुरान मुकद्दस में आपको बता कि रेप की सजा क्या है, ठीक है। हाँ। कुरान मुकद्दस की आयत है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबुनल्लाह व हम्म। रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादा, हाँ, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सजा ये है कि या तो कत्ल किया जाए या सूली पर चढ़ा हाँ, दिया ये जाए। सूरह मायदा की आयत नंबर 33 है, मुझे पता है। हाँ, तो बाज हाँ। फुकाहा है ना, फुकाहा के नजदीक यही है कि हाँ। चूंकि ये फसाद फिल अर्द के ज़िम्मे में आता है, हम्म। इसलिए जो है अगर कोई रेप करता है तो रेप करने वाले को कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए। नहीं, ये तो उससे मसला अखज़ कर रहे हैं ना मुफ्ती साहब, इस पे तो हमारा डिस्कशन हो गया कि रजम वाली आयत डायरेक्टली नहीं है कुरान में, और ये मसला तो उलमाए किराम ने अखज़ किया है, अब बहस उस पे नहीं है अब मेरा। रही बात रेप की जो शिकार औरत है, ठीक है, उस पर उसका क्या कौशल, ठीक है, अलबत्ता हाँ। अगर क्या कहते हैं वो गुनहगार नहीं है, हाँ। उस पर कोई हद या ताज़ीर नहीं है, अगर वो अदालत में सबूत दे तो उसकी इफ्फत की हिफाजत की जाएगी। नहीं, वो उसको बच्ची को जो है 7-8 साल की बच्ची है या 10-12 साल की बच्ची है, रेप करके मार दिया उसको, जी, तो अब उसकी क्या गलती थी अल्लाह टेस्ट लेने की चक्कर में
ایک بچی کا اللہ نے ریپ کروا دیا، اس کا جواب کیسے دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کروایا نا حضرت، وہ تو بندہ خود کہہ رہا ہے، حیوان بن کر خود کر رہا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے وہ۔ نہیں، اس کو اللہ جو ایک باب آتا ہے کتاب میں، جب آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ہاں تقدیر کے مسئلے میں، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ جو بندے کے اختیار میں دیا ہے، تو بندہ مجبوری محض نہیں ہے کہ ہاں جیسے ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، ہاں اس سے پہلے گزرا ایک فرقے کا نام فرقہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں، قدریہ قدریہ، ہے اور ہاں جبریہ بھی ہے، ہاں ہاں پتا ہے مجھے، قدریہ جبریہ، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا بالکل بیچ میں ہے، ہوں نہ تو ہم افراد کے شکار ہیں، نہ تو ہم تفرید کے شکار ہیں۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارا مذہب مفتی یہ کہتا صاحب، ہے کہ آپ کو اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ان کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے یا کیا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کا کوئی قصور اچھا نہیں ہے، اس کی قدر قصور ہے، میں ٹھیک ابھی ہے، اسی پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب۔ جی ابھی دیکھیے، میں تو بالکل قرآن کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں اور جو چیز ہے وہی بولتا ہوں۔ اس کے پاس فری ول تھی، اس نے ریپ کرنا یا نہیں کرنا اس کی فری ول تھی، ٹھیک ہے، اس ہوں، نے، اور یہ میں جو علماء جو سمجھاتے ہیں وہ موقف بتا رہا ہوں، نہ کہ قرآن کا موقف ابھی ہم تھوڑے دیر میں سمجھیں گے، لیکن علماء جو بتاتے وہ یہ ہے کہ بھائی اس نے جو ریپ کیا، مطلب وہ تو اللہ نے کئی سو سال پہلے جو ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی وہ کرنے والا تھا، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو کامل علم ہے، اس وجہ سے اللہ نے تقدیر میں اس کے لکھ دیا تھا، ہے نا؟ جی جی مجھے بتائیے، یہ تو اس کا فری ول تھا، جس کا ریپ ہوا ہے وہ بھی تو اللہ نے قدر میں لکھا ہے اس جی بچی کا۔ اب اس کی تو فری ول نہیں تھی نا، وہ تو نہیں بولی تھی کہ میرے کو آ کے ریپ کرو، اور نہ اس کی چاہت تھی کہ میرا ریپ ہو جائے، تو اس جی کا ریپ ہونا تو اللہ نے لکھا تھا نا قدر میں، اس وجہ سے تو ہوا، جی ہے نا؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک سائڈ کو اگر آپ لوگے تو دوسرے سائڈ سے ہم بے جواب ہو جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا کہ اس بچی کا تو کوئی فری ول نہیں تھا، اس نے تو نہیں بولی ہاں میرا ریپ کر دے بھائی، اس کا تو اللہ نے قدر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا ریپ ہوا۔ تو مسئلہ یہی ہے مفتی صاحب کہ یہ جو دیکھو ابھی آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا معاملہ جو ہے نا ٹیڑھا ہے، اتنا آسانی سے اس کا جواب نہیں نکل سکتا، تو اس پہ آپ تھوڑا غور کریے گا، اور مجھے بھی، کیونکہ میں نا، آپ سوچو کہ جس لیول سے میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، تو میں نے کتنی تحقیق کی ہوگی اور کیوں میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں، تو آپ بھی اس پہ کرو، کیونکہ ابھی تو آپ نے جو بھی جواب دیا میں نے تو اس کو کاؤنٹر کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے مفتی صاحب کہ گمراہ کرنا، ٹھیک ہے، اب وہ جی قدم بھی اس میں آ جائے گا، گمراہ کرنا جو ہے یہ تو برے لوگوں کا کام ہوتا ہے، صحیح جی ہے نا؟ برا گمراہ کرنا جو ہے یہ تو شیطان کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے، یہ بری صفت ہے گمراہ کرنا، اس چیز کو آپ میرے ساتھ مانتے ہیں؟ ہاں ہاں ہے نا؟ آپ مانتے ہیں؟ اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ سے مفتی صاحب، آپ نے مدرسے میں تعلیمات لی ہے، میں تو مدرسہ گیا بھی نہیں ہوں، آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دی ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ اور اب ہم تھوڑے دیر پہلے یہ چیز کو مانے تھے کہ گمراہ کرنا یہ بری صفت ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، لیکن وہی شیطان کا کام اللہ بھی کر رہے، اللہ بھی گمراہ کر رہے، تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ جی ہے نا؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ گمراہ کرنا یہ بری صفت ہے، آپ اپنے بچوں کو کبھی گمراہ نہیں کرو گے، آپ جی اپنے پہچان والوں کو کبھی گمراہ نہیں کرو گے، جو بھی گمراہ کرے گا آپ بولو گے یار یہ برا کام کر رہے ہو، آپ کسی کو گمراہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، لیکن وہی کام اللہ بھی کر رہے، اور آپ کو آیت پتہ ہے، جی جی تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب میں اللہ کو شیطان کے ساتھ جو ہے وہ جو ملحد ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا اللہ اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں گمراہ کرتے ہیں، میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں پریشان ہو گیا ہوں مفتی صاحب، جی کیا جواب دوں؟ آپ بتائیں کیا اس کا جواب دوں اس کو؟ جواب یہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے، یضل ہوں، اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو تو گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو خود ہر دھرمی تک ہے نا برقرار اور نافرمانی کا راستہ خود ناپتا ہے وہ۔ اچھا جب اللہ تبارک و انسان، تعالیٰ ان کو گمراہ نہیں کرتا ہے، ہاں، جو بندہ خود اپنی حق درمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوں، نافرمانی پر برقرار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہ، انہیں جو ہے کیا بطور سزا انہیں کیا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مفتی صاحب، جب انسان حد درمی کرتا ہے، آگے تو آگے یہ بھی ہے نا، آگے تو ہاں آگے آیت یہ بھی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ہاں ہاں، میرے کو پتا ہے، پوری آیت پتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ جب انسان فاسق ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ آلریڈی گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟
جی گمراہ ہے نا وہ آلریڈی. جی تو اللہ جو ہے گمراہ کو اور کیا گمراہ کر رہا ہے؟ ایک نہیں. انسان جو فاسق ہے وہ تو آلریڈی گمراہ ہے. اب اس کو اللہ اور کیا گمراہ کر رہا ہے؟ اور آپ سوچو، میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہ ملحد لوگ جو ہے نا بڑی ایسی ایسی مثال لاتے ہیں کہ سر گھوم جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس جی کو شراب پینے کی لت لگ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ نے اس کو نہیں بولا تھا کہ بیٹا شراب پینا، آپ نے تو اس کو سمجھایا تھا شراب بری چیز ہے بیٹا، شراب کے نزدیک بھی نہیں جانا، پھر سارے غلط کام کرو گے. بچہ جی شراب جو ہے خود پی رہا ہے، دوستوں کی لت میں آ گیا، خود پی رہا ہے، اب وہ ہو گیا گمراہ آپ کا بچہ. اب آپ جی بتائیے مجھے، آپ والد ہوتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہوئے کیا آپ اپنے بچے کو بولو گے بیٹا تو شراب پیتا ہے نا، تو لے میں تیرے لیے 3 بوٹل لا کے دیتا ہوں اور پی؟ پہلے 1 بوٹل پیتا تھا، اب 3 بوٹل پی. آپ آپ والد ہوتے ہوئے کہو گے ایسا؟ بالکل نہیں. تو یہاں پہ اللہ جو آلریڈی گمراہ ہے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے بجائے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اور گمراہ کر رہا ہوں. تو یہ کیسے اچھا خدا ہو سکتا ہے جو آلریڈی گمراہ ہے؟ اچھی جو اینٹی ہوتی ہے، اچھی صفت ہوتی ہے، وہ گمراہ کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے. اللہ یہاں پہ گمراہ کو گمراہ، اور یہاں گمراہ بھی کر یہ رہے ہیں. کہنا دیکھیے، فاسقین سے مراد جو ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہاں ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہ گمراہی ہے نا. فاسق جو ہے وہ گمراہ ہے کر کے تو نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے تو گمراہ ہے. غلط کام کر رہا ہے اس وجہ سے تو گمراہ ہے. جی تو گمراہ کو تو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے. ہمارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اور گمراہ کرتا ہوں. تو میں کیسے، مطلب ایسی جو شخصیت ہے اس کو میں خدا کیسے مانوں جو خود گمراہ کرتا ہے؟ اچھا، بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیے گا کہ اللہ قرآن میں سورہ سورہ انعام کے بعد کون سی والی ہے؟ انفال. جی نہیں، سورہ آراف 7 نمبر کی جو سورہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہی خسارہ پانے والے میں سے ہے. جی اب سوچو آپ کہ جو خسارہ، مطلب میں اگر خود سے گمراہ ہوں تو میں خسارہ پانے والے میں سے نہیں ہوں، لیکن میں خسارہ پانے والے میں تب ہوں گا جب میرے کو اللہ گمراہ کریں گے. میں آپ کو چاہیے تو وہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا. یہ دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے، ایک تفصیلی جواب آپ سنیے تو مجھ سے پہلے، اسی جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گمراہ کرنے والی جو بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں، جی جی. ملیدین کے اعتراض نمبر جو ہے نا، ٹھیک ہے، 152 ہے. کون گمراہ کرتا ہے، اللہ یا انسان یا شیطان؟ ہاں، ٹھیک ہے. اچھا آپ کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا. ترجمہ ہے نا، دیکھیے سورہ جاسیہ کی آئے ہے نا، اللہ گمراہ کرتا ہے نا، ایک جگہ کیا ہے، ہاں، سورہ 3 4 قصص جگہ ہے، ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہوں ایک جگہ سورہ قاف میں ہے کہ انسان خود کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک. ہوں تو معترض نے 3 آیات پیش کر کے تضاد ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے. پہلے یہ کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا جس کے مطابق اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، ہوں اور تیسری جگہ فرمایا کہ انسان خود کو گمراہ کرتا ہے. لہٰذا ثابت ہو کہ قرآن میں تضاد ہے. ہم آیت کا متن ترجمہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں نا، ہوں ٹھیک ہے. بھلا دیکھو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہوں اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں دیتے ہیں نا؟ افرائیتم من اتخذ، یہ ہوں جو صحیح کیا صحیح. کہتے ہیں، سورہ جاسیہ کی آیت ہے. ہوں نہیں، اور یہ جو آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں نا مفتی صاحب، ہوگی وہ آرٹیکل میں تضاد ثابت کرنے کی یا تضاد والا اعتراض لایا ہی نہیں. آپ کو میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تضاد ہے. میں تو آپ کے سامنے یہ اعتراض لے کے آیا کہ گمراہ کرنا ہی یہ بری صفت ہے، اور جو آلریڈی گمراہ ہے اس کو گمراہ کرنا یہ تو اور بری بات ہے کہ ایک انسان پہلے سے گمراہ ہے، اس کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے، ہدایت دینے کے بجائے آپ اس کو گمراہ کر رہے ہیں. میرا اعتراض تو اس بات پہ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں سورہ آراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 178 ہے. یہ کہتی ہے من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اب دیکھیے کتنی ڈینجر بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرے وہی خسارہ پانے والے میں سے ہے. مطلب میں اگر گمراہ ہوں، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی فاسق ہے وہ آلریڈی گمراہ ہے، تو وہ خسارہ پانے والے میں نہیں ہے. خسارے میں تب آئے گا وہ جب اللہ اس کو گمراہ کریں گے. اور جی اس کے بعد والی آیت میں، بالکل بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ آیت ہے 179 جس میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس.
اللہ جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، مطلب اللہ نے پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جہنم میں لوگ بھرے، جن اور انسان. تو اب وہ تو اللہ ایک تو گمراہ بھی کر رہے، پھر اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ میں جہنم بہت سے لوگوں کو جن اور انسان میں سے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا. تو مفتی صاحب آپ دیکھیے کہ اس پہ کیا ہم جواب دیں، کیسے اللہ کو جو ہے اچھا خدا ثابت کرے جب کام سارے شیطان والے ہیں. استغفر اللہ، یہ بولنا نہیں بھی نہیں میں نہیں گمراہی بول رہا ہے۔ ہے، میں نہیں، میں تو ڈپریشن میں ہوں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ ملحد لوگ ایسا ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں، ہوں۔ تو ان کا جواب کیا دے. اچھا اس کے علاوہ مفتی صاحب دیکھیے آپ بھی بلینک ہو گئے، میں تو پہلے سے ہی بلینک تھا اس معاملے میں. اچھا اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ، چلو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے انسانی نظر سے بھی اگر اسلام کو دیکھے تو اس میں بہت ساری چیزیں غیر انسانی ہیں. تو میں نے بولا یار یہ کہاں سے لے کے آ گئے، ہم تو جو ہے وہ اب تک بچپن سے یہی ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر انسانیت کون سکھا سکتا ہے. ہمارے رسول تو یہ جو آیت ہے نا، امی عائشہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا امی عائشہ سے کہ رسول اللہ کا کیریکٹر کیسا تھا، تو جی امی عائشہ فرماتی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کا کیریکٹر ہے. اور خود قرآن میں بھی آیت ہے خلوق عظیم، ہے نا، رسول اللہ جو جی ہے بہترین اخلاق کے مالک ہے. اور جی تو اب ہم تو یہ سنتے آئے ہیں، ہم تو یہ سیکھتے آئے ہیں، لیکن اب وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤ، اگر آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کی جو بہن ہے، آپ کی جو بیوی ہے، کوئی آپ پر حملہ کر کے کسی بھی وجہ سے آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو اگر وہ باندی بنا لے، لونڈی بنا لے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب وہ سیکس کرے، ہم بستری کرے، اور پھر جی اس کو مارکیٹ میں بیچنے کی بھی آپ کو اجازت ہو، اب مجھے بتاؤ کہ یہ غیر انسانی چیز ہے یا انسانیت والی چیز ہے. میں نے کہا بالکل غیر انسانی چیز ہے یار، ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے پسند کریں گے یہ ساری چیزیں کہ کوئی ہماری گھر کی خواتین کو جو ہے وہ لونڈی بنا کے اس کو آپس میں جو ہے وہ بانٹ کے کہ بھائی یہ تیری لونڈی، یہ اس کی لونڈی، یہ اس کی لونڈی، اب اس کا جو مالک ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، پھر مارکیٹ میں بیچ بھی دے رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بالکل غیر انسانی ہے. آپ بھی کہیں گے نا مفتی صاحب کے غیر انسانی ہے، مفتی ہوں۔ صاحب ہے نا، آپ بھی کہیں گے نا ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو آپ بھی یہی کہیں گے غیر انسانی ہے نا مفتی صاحب. اگر آپ جو ہے نا، ہاں نہیں، اگر آپ سے ملحد اگر کوئی آ کے سوال کرتا، میں نے تو اس کو بول دیا کہ بھائی غیر انسانی ہے، میں تو اپنے گھر والوں کے لیے بالکل نہیں پسند کروں گا. آپ کیا جواب دیتے اس کو مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے جو سوال کیا، ٹھیک ہے، ہاں کہ کیا کہتے ہیں اسلام میں جو ہے لوڑنے کے تعلق سے، ہاں اسلام سے پہلے اسلام نے کثرت کے ساتھ جو ہے نا غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کی جو ہے نا کتاب باب الیمن میں دیکھ لیجیے، قسم کے باب میں دیکھ لیجیے، زہار کے باب میں دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ قتل کے باب میں دیکھ لیجیے. ہوں ہر اعتبار سے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ غلام آزاد کریں. ٹھیک، ہاں کیوں غلام آزاد کریں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے جب کیا کہتے ہیں کفار کا دورہ تھا، ہے نا، ہوں اور وہ لوگ جب بھی کسی ملک پر حملہ کرتے تھے، ہے نا، ہوں بیویوں کو، بچوں کو، بیویوں کو قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے نا غلام بنا باندی بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے. ہوں پر اسلام نے جو ہے نا ایک بہترین نظام دیا. ہوں وہ نظام بہترین یہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی کسی جنگ میں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جو باندی آئی یا جو کیا کہتے ہیں وہ غلام آئے، تو حضور نے ترغیب دلائی کہ تم انہیں آزاد کر دو. ہوں آج اسلام ہی کا صدقہ ہے کہ حضور کے بعد آتے آتے پوری دنیا میں اب غلام نہیں رہا ہے. اچھا اس یہ لیے اس کے جی. اوپر ہے نا، میں نے بہت، جب اس نے یہ سوال کیا نا مفتی صاحب، میں نے بہت تحقیق کی، ٹھیک ہے، ہوں. اس معاملے میں. اچھا لیکن یہ جو پہلا اس نے سوال کیا اس کے متعلق آپ کا کیا جواب ہوتا کہ کیا آپ اپنے گھر کی جو خواتین ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کیا آپ اس کو پسند کرتے، مطلب آپ کے لیے وہ غیر انسانی ہوتا ہے یا انسانیت کے مطابق ہوتا ہے؟ اس کا پہلے کیا جواب دیتے آپ؟ دیکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے نہیں کہ شریعت کی اگر بات نہیں کر رہا ابھی دیکھیے، میں ہاں، ابھی شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں مفتی فرمان صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا میں جواب ہوتا. فطرت کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے، اسلام میں اگر ہر چیز اگر آپ عقل سے لگائیں گے ہاں
اور ہر چیز کو اگر آپ عقل پر پرکھ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہوں تو پھر ہر چیز آپ کو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں. یہ چونکہ اسلام کا جو مطلب اگر مسئلہ ہے، ٹھیک عقل ہے. سے دیکھا جائے مفتی صاحب تو یہ غلط ہے، عقل سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز غلط ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کریں گے نا. ارے بھائی جیسے میں آپ کو اسلام سے پہلے کا ہوں حال بیان کر دیا میں، نہیں ٹھیک ہے. دیکھو وہ تو ڈاکٹر کو اسلام ڈائریکٹ سے مار دیا کرتے تھے نا. اس پہ میں نے اور حال تو ریسرچ، یہ تھا کہ زندہ ہاں یہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. نہیں میں آپ کی بات بالکل ہاں؟ جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں، میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی. ہوں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس کو ہم غیر انسانی سمجھتے یا نہیں سمجھتے. تو آپ کے نئی جواب دینے سے بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں غیر انسانی، آپ اس کو غیر انسانی سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ چلو میں اس غیر میں، انسانی نہیں سمجھتا ہوں نا، تو شریعت نے. اور دوسری بات یہ اچھا ہے اس کو کہ آپ غیر اللہ کی. انسانی نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کے نہیں، گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے کوئی کرے تو آپ اس کو غیر انسانی نہیں کیوں میرے سمجھیں گھر گے؟ والے کے ساتھ کیوں کرے گا؟ بھائی کوئی اگر آ میں کے اگر حملہ کر اگر میں دیتا ہے، اگر میں قانون توڑوں گا تب نا. ہاں کسی بھی لحاظ سے آپ نے ہاں، قانون توڑا. اگر میں یہاں پہ اگر کا سوال ہے یہاں پہ. ہاں اگر میں نے کوئی قانون توڑا تو ہاں ہاں تو آپ اگر کیا کوئی اسلام نے قانون، قانون توڑا تب وہ ایسا ہوا ہے نا. نہیں نہیں سنو، مطلب اگر کوئی قانون توڑتا ہے، جیسے آپ نے کوئی قانون توڑا، ٹھیک ہے، جی. اور اب آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچی ہے، اس کو کوئی باندھی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کرے تو یہ جسٹیفائڈ ہے؟ آپ نے قانون اگر توڑا. اب وہ جو ہے، وہ جو گھر والی جو ہے، جو بچی آپ کی ہوگی، جو بیوی آپ کی ہوگی، اب آپ نے قانون توڑا اور اس کو جو اچھا ہے وہ، آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے اگر اس کو، ٹھیک ہے، ہوں اسلام نے اگر غلامی کا تصور اگر دیا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہوں ختم کس نے کیا بتاؤ؟ ختم تو یہ یو این والوں نے اسلام کیا نے نا. ختم کیا نا، ٹھیک ہے. کہاں پہ آپ کیا؟ دیکھیے کوئی کسی نے اگر قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو غلام آزاد کرنا شرط ہے. اگر کوئی اظہار کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں غلام آزاد کرنا شرط ہے. غلام، قسم کھا لیا تو غلام اس آزاد کے لیے کرنا ہے، ٹھیک غلام ہے. ہونا بھی تو چاہیے ہاں؟ آزاد کرنے کے لیے، تو غلامی تو چالو رہنا پہلے چاہیے. پہلے 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 زمانے میں غلام تھا کہ نہیں؟ اس غلامی کا دور کیسے ختم ہوا؟ نہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے صحابہ نے تو بنایا ہے نا غلام. آپ حنین کی جنگ لے لیجئے، آپ اوتاس کی جنگ لے لیجئے، غلام وہاں اگر پہ، حضور بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو پھر وہ تو غلام ہے نا، غلامی کا دور پہ ختم کیے ہیں. نہیں ختم ہی کرنا تھا تو غلام کیوں بنایا؟ غلام ہی نہیں بناتے، ختم کرنا تھا تو. دیکھو میں ایک چیز کے لیے اپریشیٹ کروں گا رسول اللہ کو، کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی اب سے کوئی آزاد کو غلام نہیں بنائے گا، جی. ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ نے جنگ کے دوران جو ہے یہ آپشن کھلا رکھا کہ آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہو. اگر آزاد غلامی ختم ہی کرنی تھی تو بنانے کا سسٹم ہی کیوں رکھا؟ کہہ دیتے کہ نہیں بنانا ہے. آپ اگر کسی کو پکڑ کے لا رہے ہو، یا تو اس کو جیل میں ڈال دو، اور اگر جیل نہیں ہے تو اپنے پاس جو ہے نا وہ، جیسے کہ آج کوئی نوکر ہوتا ہے کام کرنے والا، ویسے جس کے ساتھ آپ سیکس نہیں کر سکتے ہو، نوکر کے ساتھ آپ سیکس نہیں کر سکتے ہو، جو کام والی آپ کے گھر پہ آتی ہے آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے آپ ان کو اپنی بہن بنا لو، ان کو اسلام سکھاؤ، آپ ان کو اپنی ماں سمجھ لو، آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ لو. یہ اچھا قاعدہ ہوتا نا. اگر ختم ہی کرنا تھا تو بنانے کا آپشن کیوں دیا؟ اور آپ جی. دیکھیے مفتی صاحب کہ غلامی جو ہے یہ یو این والوں نے ختم کی، اور سعودی عربیہ جو ہے یہ سب سے لاسٹ کنٹری ہے جنہوں نے آفیشیلی غلامی کو بین کیا ہے 1962 میں. اگر غلامی ختم کر دی تھی اسلام نے طریقہ بتا کے تو 1962 تک غلام کہاں سے آ رہے تھے پھر؟ اور آپ دیکھیے کہ آپ نے فقہ کی کتاب پڑھی ہوگی، ہدایہ پڑھی ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ عمدۃ السالک ہے، اس کی ان کی اپنی شافعیوں کی اچھا ٹھیک کتاب ہے، ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں شاید جی آپ کو جی کچھ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. جی جی. کہ اسلام نے غلامی کیوں ختم نہیں کی ہے نا. آپ ٹھیک ہے، آپ آرٹیکل کا تو نہیں سوال پڑھ تھا. رہے پھر سے؟ ہاں. آرٹیکل پڑھ رہے؟ اسلام نے غلامی کو فوراً ختم نہیں کیا، بلکہ اسے مرحلہ وار کیا. انسانی بنایا اور ختم کرنے کی ترغیب دی. ہوں جیسے شراب اور سود ہے. ہوں شراب اور سود کو جو ہے ایک بار میں مطلب ختم نہیں کیا، بلکہ ہوں تدریجاً روکا گیا ہے نا. نہیں وہ تو رسول اللہ اب نے، دوسری بات سنیے، پہلے قرآن کی تو پہلے آیت آ غلامی گئی کے تھی پس نا. منظر سمجھیے. اسلام سے پہلے دنیا بھر میں غلامی وہ ایک مجھے پتا معمولی ہے، غلام ہے نا. وہ مجھے روم پتا ہے چاہے ہو، مفتی چاہے صاحب. فارس یا عرب ہو، ہاں غلاموں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا. سنی میری بات کو پہلے. ان ہاں پر ظلم، زیادتی، قتل ہے نا، ہاں. غارت گیری عام تھی. جنگوں میں قیدیوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا. ہوں اسلام ایسے نظام میں آیا جہاں غلامی معاشی ہے نا، وہ سیاسی کیا کہتے ہیں، معاشی وہ سیاسی قیمت تھی. اسلام نے غلامی کے بارے میں کیا کہا؟ ہوں غلام بنانے کا واحد ذریعہ جنگی قیدی رکھا گیا. نجی افراد کو غلام بنانے، اغوا ہاں وہ کرنے تو میں یا خریدنے کی بتا ممانعت دیا کر آپ دی کو. گئی تھی، ٹھیک ہے. میں اور دوسری بات یہ کہ ہوں غلاموں کے تعلق حضور یہ بھی فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے. ہاں جو ٹھیک ہے. خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. ان پر ہاں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اگر ایسا کرو تو خود ان کی مدد کرو. ہوں یہ دنیا کا پہلا مکمل ہے نا انسانی چارٹر ہے نا.
नहीं और कैसे दूसरी बात इंसानी है ये कि आप गुलाम आजाद करना नेकी का आला अमल करार दिया मुफ्ती गया है। बहुत सी साहब? इबादत और कफारों में जो है ना, सुनिए मेरी बात, गुलाम ये आजाद आप करना ऑलरेडी वाजिब बता है। चुके हैं, ये आप तो बता जो पढ़ रहे हैं आप जिस आर्टिकल से, ये आप ऑलरेडी 3-4 पॉइंट इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं। मेरा मसला ये है कि बांदी के साथ सेक्स को अलाउ करना और जी उसको बेचने की इजाजत होना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की जो लौंडियां थी, बांदियां थी, उनको नजद के बाजार में बेचा ताकि उससे असलहा और घोड़े खरीदे। तो जी बेच भी रहे थे रसूलुल्लाह, और सहाबा जो है वो भी बेच रहे थे, बाकायदा उनके साथ सेक्स भी कर रहे थे। तो ये तो गैर इंसानी है ना। चलो अ, फटक से आप जो है ना गुलामी को नहीं खत्म कर सकते, चलो मैं मान लेता हूँ, आप फटक से नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो कह सकते थे कि भाई आप इनको इंसानों की तरह रखोगे, और इंसानों की तरह रखने के लिए आपने इनके साथ सेक्स नहीं करना है, आपने इनको अपनी बहन बना के रखना है, अपनी माँ बना के रखना है, या अपनी बेटी बना के रखना है। अरे लेकिन हुजूर, गुलामी जो है ना एक मुआशरती, सियासी और इक्तिसादी है ना हकीकत थी। अगर एकदम बंद की जाती तो हजारों गुलाम बेघर हो जाते, मैं बेसहारे हो जाते, मुआशरा उनको इंतशार का बहन तो शिकार हो जाता, ताकतवर बहन तबका उसको इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करता, वर्गलाता। ठीक है। अब बहन मिसाल के बना तौर पर सकते थे किसी ना। मुल्क का एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है। जी। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंट्री में हमला किया, ठीक है, हम्म। और आपने डायरेक्टली किसी को गुलाम नहीं, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, डायरेक्टली आपने कह दिया सब आप सब आजाद है। हम्म। आपने कह दिया कि तुम सब आजाद हो, ठीक है। हम्म। तो क्या ये बताइए कि क्या कोई किसी मुल्क पर कब्जा करने के बाद, कहीं कब्जा करने के बाद, अगर वो सबको कह दे कि सबके सब आजाद है, किसी पर कुछ नहीं है, हर जगह ठीक है, जहां चाहो हम्म। रह सकते हो, अपने घर को भी ले सकते हो, हम्म। तो क्या आपकी हुकूमत वहां पे रह सकती, कोई आपको खतरा नहीं रहेगा? नहीं, मैं उसी का आपको ये जवाब दिया था कि अगर तो आज फिर ये भी इस्लाम ने धीरे धीरे खत्म की ताकि कहाँ लोग एक खत्म तरह से किया, बेसहारा। नहीं खत्म किया ना। 1962 में सऊदी में ऑफिशियली बैन हुआ यूएन के प्रेशर से। और आपको मैं ये चीज बता रहा था कि आपने फिका की किताब पढ़ी होगी हिदाया में, और ये तुम्हारे जो और एक जो उम्दतुस सालिक है, इन सारी फिका की किताब में गुलामों के जो बारे में बताया गया है कि भाई कितने में बिकेगी, अगर किसने खरीदा उसके मालिक का कितना हक है। अगर खत्म हो जाती गुलामी रसूलुल्लाह के टाइम पे ही या सहाबा के टाइम पे ही, तो ये जो फकीह लोग हैं ये उस पे मसले तो नहीं लिख रहे होते ना। मसले उन्होंने तब लिखे जब गुलामी ऑलरेडी तभी भी थी, उनके दौर पे भी सहाबाओं के पास गुलाम थे, बांदी थे, और जो खलीफा थे उनके पास थे, उनके बाद जो आए खलीफा उनके पास गुलाम थे। तो खत्म कहाँ हुई? जिस तरीके भाई से खत्म, आप देखिए खत्म शराब की अगर हुर्मत के खत्म अगर लिए, नहीं की तरगीब तो दी ना हजरत, हर चीज में नहीं लेकिन वो तरगीब दी, काम इंसान नहीं, को खत्म करो। किया ना। देखो काम क्या करता रसूलुल्लाह जो है, आखिरी जो हज किए थे उस टाइम पे, अगर जिस तरीके से खुतबा दिया रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा में, उसमें खड़े होके बोलते कि भाई आज से आप जो है अपने सारे गुलामों को आजाद कर दो, अब से कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा, जो आपके पास गुलाम है उन्हें भी आजाद कर दो, आज के बाद आप जो है अपने गुलाम के साथ आप हमबिस्तरी नहीं इसमें भी करोगे। हजरत बहुत बड़ी हिकमत है ना, इसमें क्या इसमें भी तो हिकमत है बड़ी हिकमत बताइए, है। क्या हिकमत है, मैं खत्म तो कहाँ आपको की? पहले ही बता दिया, ठीक है, कि अगर मान लेते कि गुलामी का दौर शुरू ही में अगर खत्म कर देते, ठीक है, तो इस्लाम जो है बढ़ता कहते, ठीक है, फिर तो वो क्या कहते हैं, किसी मुल्क में आप हमला करते, ठीक है, हम्म। और उन सबको आजाद छोड़ देते, ठीक है, कुछ दिनों के हम्म। बाद फिर वो मुल्क आपसे निकल जाता, फिर उस पर हमला करते आप। मैं ये कह रहा इस तरह से हूँ, तो इस्लाम आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। ये इसमें कुछ हिकमतें होती है, जंगी, इक्तिसादी, ठीक है, और मुआशी एतबार से कुछ हिकमतें होती है जो मैं आलमी पैमाने पर की जाती है। मैं आपको तो उस मैं वक्त एक जो मिसाल हुजूर ने देता हूँ, सितम समझा किया। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखो आज भी जंगे होती है कि नहीं होती है? जी दो कंट्री के बीच में जंग होती है, उसमें जो प्रिजनर जो जो पकड़ा जाता है, यानी कि समझो कि एक देश हार गया, उसकी जो आर्मी है वो अगर पकड़ी गई, और उसमें फीमेल भी होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं उन फीमेल के साथ जो है वो सेक्स करते हैं वो लोग जेल में डाल के। मतलब एज अ रूल, एज अ लॉ, क्या अलाउड है कि आप अगर किसी फीमेल आर्मी वाली को पकड़ोगे तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, उसको जेल में डाल दोगे, उसको सजा दोगे। लेकिन उसके साथ सेक्स करना ये तो सबसे बड़ा जो है गैर इंसानी काम है। आप बताओ कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई में जब आर्मी को पकड़ता है तो एज अ लॉ उनके साथ सेक्स करने की इजाजत है, औरतों के साथ? नहीं है, इसको गलत काम माना गया है। तो कम से कम अगर फौरी तौर पे इसको खत्म नहीं कर सकते थे, कम से कम रसूलुल्लाह ये तो, या इस्लाम ये तो कह सकता था ना कि भाई आपने उनके साथ सेक्स नहीं करना है, उनकी इज्जत है, उनकी आबरू है, और उनको बेचना नहीं है, क्योंकि वो इंसान है वो भी। आप जिस तरीके से खा रहे हो उस तरीके से खाओ, जिस तरीके से पी रहे हो उस तरीके से उसको भी पिलाओ।
बेचो मत, इंसान को बेचना जो है ये गलत है। इस्लाम ये बात ही नहीं करता, इस्लाम तो इजाजत दे रहा है, कुरान इजाजत दे रहा है, रसूलुल्लाह कर रहे हैं। तो अब बताइए मुफ्ती साहब, मैंने इस पे बहुत तहकीक की, मैं बोला चलो कुछ तो जवाब मिल जाए ताकि उस मुल्हिद का जो है ना मैं मुंह बंद कर सकूं, लेकिन कोई जवाब सूझ रहा ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, साबित ही नहीं कर पाते हम इस्लाम को। अच्छा, तो आप एक काम करिएगा मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से हम लोग तकरीबन 1 घंटा होने आया है, तो जो जो सवाल या एतराज मैंने उस मुल्हिद के जो मेरे जहन में भी बैठ गया है, मैंने रखा है, आप इस पे जरा देखना कि क्या कुछ जवाब मिल सकता है। और ये मुल्हिद जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके चैनल को देखना, उसको देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। मुफ्ती साहब आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं? मैं देखिए ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकीदा है ठीक है, हम्म। तो जो साहबा का है, जो हुजूर का है, बिल्कुल हूबहू हमारा बस वही है। हम्म। और दूसरी बात ये है, जो मैंने एथिस्ट के बारे में जो मुताला किया है, काफ़ी हम्म। गहराई में गया भी इसमें, है ना, उनके अच्छा, एतराज़ आप के भी गए जवाब। थे? हाँ ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छा। मुताला किया है। हम्म। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं इनके एतराज़, जो बेजा एतराज़ात है हाँ। ठीक है, और जो शैतानी बातें हैं ठीक है, हाँ। मैंने ये कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बयान कर दिया है, सब हम्म। चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ आपके सामने है, दुनिया पैदा करने का मकसद जो है हम्म। इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करे, उसकी बंदगी करे ठीक है, और ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपके सामने हर चीज़ रख दिया है ठीक है। नेक अमल करेंगे तो ये है जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करेंगे तो हम्म। जहन्नम ठीक है। और फिर मैंने उनके इतराज़ात को सामने रखा ठीक है, तो मैंने ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं इन इतराज़ात के पीछे जाऊँ और इनके जवाबात को ढूँढ लूँ ठीक है, तो और अगर आपका मैं और ईमान अंदर भी चला जाऊँ ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे ज़हन में कुछ आ जाए ठीक है। हाँ। तब से मैंने जो है एथिस्ट के बारे में जो है मैंने मुताला करना भी बंद कर अरे दिया था, रे छोड़ रे भी रे दिया रे था। रे बस रे मैं रे। ये नहीं कहा कि हमें हमें अपने ईमान सलामत रखना है, बाकी अकल हमारे का बड़े हैं ज्यादा जो जवाब इस्तेमाल, देते हैं। नहीं अकल का ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर वो ईमान ही छिन जाएगा हमारा। सही बात है आपकी। जी, तो इसलिए मैं अच्छा। अकल का हाँ, इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। अल्लाह अकल ने का फरमा इस्तेमाल दिया, ही नहीं बस करते। आमाद सदका में करता हूँ बस। वाह। अच्छा, ये जो मुलीद है ना, फिर भी एक बार देखिएगा मुफ्ती साहब, ऐसी सुनने के लिए, ये असल में इसको सुन के ना बहुत मैं सारे लोग। मैं इसमें इसमें बहुत गहराई में गया हूँ, मैं इसमें बहुत हाँ। ज़्यादा हद तक गहराई में नहीं, गया हूँ आप ठीक फिर है। लास्ट में मजबूर हो गए ना कि या तो अकल या तो ईमान। अकल का हाँ, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप इस्लाम छोड़ देंगे, तो आपने तो ईमान पकड़ लिया, अकल को छोड़ दिया वो। अकल तो ये भी कहती है भाई कि इंसान जब मर जाता है ठीक है, उनका जिस्म खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, तो हाँ, फिर अजाब कैसे होगा। एग्जैक्टली, अकल बिल्कुल। तो ये भी सुनिए, अकल तो ये भी हाँ। कहती है ठीक है कि इंसान मरने के बाद मैदान महशर में जब जब उठाए जाएंगे ठीक है, तो हाँ। फिर वहां पे कैसे सवाल जवाब होगा। हाँ, अकल तो ये बिल्कुल भी कहती है ठीक है कि मरने के बाद जन्नत क्यों मिलेगा ठीक है, अकल तो ये भी कहते हैं अल्लाह को ना मानो। सही बात है, बिल्कुल। अकल, अकल अकल से तो तो ये भी आप, कहती है। हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात मैं 110% अग्री करता हूँ मुफ्ती साहब, कि अकल के हिसाब से चले तो इस्लाम जो है उसमें इंसान रह ही नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि आदमी अकल का, जैसे कि आपने कहा कि मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता ये मामले में, अकल को साइड में रखो और ईमान को पकड़ के रखो। बिल्कुल जी सही जी। बात है। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया मुफ्ती साहब। और ये जो मुल्हिद है, इसका नाम यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम साहिल है, तो आप भी जरा देखना, और कोई हमारे बड़े उलमा अगर अच्छा, कोई। एक मुस्लिम साहिल की बात कर रहे हैं, एक यूट्यूब में हमारे जो है ना, एक है कोई हाँ। जो उनके सवाल के जवाब देते हैं, क्या तो नाम है उसका, हाँ। नदीम, अरशद नदीम करके नाम है शायद कोई। हाँ, नहीं तो वो तो अभी ऐसा हो गया है कि वो अभी बहुत से लोग जो है ना वो नदीम वादी, यासिन नदीम अलवादी की तारीफ कर रहे थे कि मुफ्ती साहब जवाब देते। एक बार ये एक्स मुस्लिम साहिल उसके चैनल पे घुस गया, वो फजल हमदर्द और एक है मुफ्ती, वो भी बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो मैंने पूरा डिस्कशन सुना हुआ है। वो उनके चैनल पे घुस गया, दोनों मुफ्ती जो है वो, उनके पास जवाब ही नहीं था, जैसे तुम्हारे और मेरे पास आज जवाब नहीं है, वैसा उनके पास भी जवाब नहीं था। वो बोल दिए कि यार हमारे पास अब इस वक्त जो है आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। वो मैं क्लिप भी आपको ढूंढ के निकाल के दे दूंगा। तो जी अभी जी। फिलहाल तो कोई नहीं है मौलाना जो इन मुर्तदों को जो है ना ये सबक मुर्तदों की सिखाए। बात अभी की बात नहीं है, मुर्तद हुजूर के ज़माने में भी थे, ठीक है? कुरान हम्म। मुक़द्दस में है ना वो आयत मुक़द्दसा, ठीक है? हाँ। मतलब ये नबी कैसे हैं जो बाज़ारों में खाते-पीते हैं, ये नबी कैसे हो सकता है? हाँ। नबी तो वो होना चाहिए जो ना खाए, ना पिए, ठीक है? ना जो बाज़ारों में घूमे। ये तो मुल्हिद की हम्म। बात की वो तो शुरू से है ना। लेकिन सही है। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने आपको एक रूल दे दिया, एक ज़ाब्ता दिया, इसी में आपको चलना है। जहाँ तक आपको हम्म। सोचने के लिए कहा गया, वहाँ तक आप सोचें। जहाँ हाँ, आपको लगे कि नहीं आपका ईमान खतरे में जा सकता है, तो वहाँ अकल आप को सोचना छोड़ ही दे। बंद कर दें। वहाँ आप कुरान पर सब कुछ छोड़ दें, अल्लाह पर छोड़ दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि मुझे हर सवाल का जवाब उनको दे देना है। कहीं बिल्कुल, ऐसा ना हो कि हर सवाल के जवाब देने के हम चक्कर में खुद मुल्हिद हो ईमान जाए। खारिज हो जाए। हाँ,
सही है। ये तो आपको नहीं करना है। सही सही, बहुत अच्छा लगा मुफ्ती साहब आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इतना वक्त दिया अपने बिजी टाइम से। और मैं मौलाना शफीक साहब को भी पर्सनली थैंक्स बोलूंगा जो उन्होंने आपका नंबर दिया। ख्याल रखिएगा मुफ्ती साहब, और मैं वो क्लिप आपको भेजता हूँ, ठीक है मुफ्ती साहब? मत भेजिए, मुझे खुद ही मत भेजिए वो सब। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सुन के भी हो सकता है जहन जो है ना वो जबरदस्ती यहाँ वहाँ जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ख्याल रखिएगा अपना। ईमान को सलामत रखिए, ठीक है। और जी बाकी जी। उनके बारे में जो सोचते वोचते हैं, है ना, हाँ आप इस्लाम को थामे रखे और वो जी। सब बातों को छोड़िए, वो क्या नहीं कह नहीं, रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है। मैं भी अभी अकल को टाटा बाय बाय कह दूंगा, भाई मुझे अपना ईमान खराब नहीं करना है, अकल का बिल्कुल इस्तेमाल ही बिल्कुल। नहीं करूंगा मैं। ठीक है मुफ्ती साहब, अकल का चलिए। वही हाँ आप वही बात है ना कि अगर आप अकल का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, फिर वो आप जो बिल्कुल। कहेंगे कब्र भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, हाँ फिरिश्ते भी सही बात है, नहीं है, सब खत्म हो जाएगा फिर। सब चीज का अब फिर हर इंसान चीज एक एक करके इनकार सब करना स्टार्ट इनकार कर कर देगा। दीजिएगा, ठीक है, तो फिर आपका ईमान ही नहीं रहेगा इसमें। इसलिए हमें अकल का इस्तेमाल ही नहीं करना है। हमें बिल्कुल मुफ्ती साहब। अकल का जो, ठीक है, वो हाँ अल्लाह अल्लाह उसके रसूल ने हमें कुरान दे दिया है, ठीक है, एक ज़ाब्ता है, कुरान हाँ के ज़ाब्ता है, एक उसूल है ये, हाँ हमें उसी के एतबार से चलना है। हदीस क्या है कि उसकी कुरान जो भी करना है कुरान और हदीस से लेकर के करना अपना काम। बाकी जो बिल्कुल। दिन के एतराज भेजा क्या है वो हम क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े वो जाने वो। जी अब जी बड़े जी। हजरात जो है, जो औलिया कराम थे, अपने ज़माने में हाँ अपने एतबार से जवाब दिए थे उन लोगों को। सही सही, अब लेकिन कोई क्योंकि औलिया भी तो नहीं आ रहे जो इनका मुंह बंद करा सके। हाँ, अब रही बात ये कि चूंकि हाँ देखिए ये जो ऐसा दौर चल रहा है ना यहाँ पे, हाँ। अब देखिए कि बदआमाली बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये हम्म। टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं कि मुसलमान का ईमान बहुत कमजोर होता जा रहा है। उसके साथ सही। साथ औलिया कराम भी अगर होते भी है तो हाँ, दुनिया के उस माशरों को लेवल देख के के नहीं दुनिया में होते। छुपा दिए हैं वो। हाँ, उनको इतना दुनियावी इल्म नहीं होता है ना अभी, मेरे ख्याल से अगर ये टाइम पे अगर आला हजरत होते तो कुछ बड़ा हो सकता था, जी जी जी। है ना। अब जो है वो भी हमारे से सारा छिन गया है। लेकिन खैर चलिए, देखते हैं, कोई ना कोई तो मुजद्दिद आएगा और इनकी बातों का जवाब देगा। अपना ख्याल रखना मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक ठीक ठीक। जज़ाकल्लाह खैरन। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।